الصالحين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قابل قدر اور لائق فخر امیر حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ تعالی جامعہ اسلامیہ یوسفیہ کے قابل قدر ناظم، پیری میں بھی جواں امنگوں کو دیکھیے، اب بجھتی ہوئی شمع پہ پتنگوں کو دیکھیے، حضرت قاری محمد یونس عصری حفظہ اللہ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، محترم سامعین، بزرگان دین، اسلامی خواتین، رب العالمین احکم الحاکمین کا یہ بڑا کرم احسان ہے، بخشش ہے اور نوازش بھی کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت اور عظیم نعمت سے سرفراز کیا۔ میرے بھائیو، یہ دین اسلام دین کامل ہے، یہ وہ دین ہے جس کی شامل شریعت زندگی کے تمام شعبے اور سیکشن میں ہماری مکمل رہبری اور رہنمائی کرتی ہے۔ اس دین اسلام کے بڑے محاسن ہیں، بڑے خصائص ہیں، بڑے امتیازات ہیں، بڑی خوبیاں ہیں۔ اس دین اسلام کا یا اس دین اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دین ہماری حفاظت کا ضامن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری سیکورٹی ہو، ہماری حفاظت ہو، تو میرے بھائیوں، مسلمان بن کر زندگی گزاریے، اپنی اولاد کو یہ وصیت کرو کہ مسلمان بن کر زندہ رہنا اور مرنا تو اسلام پر مرنا۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم غیر محفوظ ہیں۔ فٹ بال کی طرح سے جو چاہتا ہے ہمیں اپنے پاؤں سے مارنے اور رودنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری بربادی کا چرچا آسمان کر رہا ہے۔ کل تک ہماری کیا شان تھی جب ہم اس اسلام پر چلتے تھے۔ یہ اسی اسلام کا کرشمہ تھا، یہ اسی کا کرشمہ تھا کہ عرب کے بچے کھیلنے جاتے تھے ایوان گہے کسرا میں شکار۔ یہ اسی کا کرشمہ تھا کہ عرب کے رہزن چاک کرنے لگے جبریل امی کے اسرا۔
اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس ملک میں بھی بڑے خطرناک سنکیت ہمیں مل رہے ہیں۔ اگر تحفظ چاہتے ہیں، ہماری شریعت محفوظ رہے، تہذیب محفوظ رہے، ہمارا دین محفوظ رہے، تو میرے بھائی لوٹو اسلام کی طرف لوٹو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو پہلی جو وصیت فرمائی کہ بابو احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرو۔ بابو اللہ کی حفاظت کرو گے، اس کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، تیری جان و مال کی، عزت و آبرو کی، مساجد و مقابر کی، ساری چیزوں کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اس دین اسلام کی ایک بڑی خوبی، ایک بڑی شان، ایک بڑا حسن یہ ہے کہ یہ دین اسلام ہماری عزت و شان کا محافظ ہے۔ آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری انسلٹی کی جا رہی ہے، ہمیں ہمارا جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عزت چاہتے ہو، شان چاہتے ہو، سر اٹھا کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کی زمین پہ چلنا چاہتے ہو، تو اسلام کو گلے لگا لو، مسلمان بن کر کے زندگی گزارو۔ پھر دیکھو یہ اسلام تجھے عزت و عظمت کے کس بلند اسٹیج پر بٹھاتا ہے، عزت کا کیسا حسین تاج تمہارے سروں پہ سجاتا ہے۔ یہ اسلام تمہاری عزت کا ضامن اور محافظ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا نسخہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ ارے یہ عمر، ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ یہ عمر جو اونٹ چرایا کرتا تھا اور معمولی تقصیر پر ڈنڈے کھایا کرتا تھا، یہ عمر جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ عمر جب مسلمان ہوا اور اسلام کو گلے لگایا تو لاکھوں مربع میل کا تنہا حکمراں بنا۔ قیصر و کسریٰ کی آنکھوں سے نیندیں ختم ہو گئی، اور یہ عمر مشورے جب زمین پر دیتا تھا تو اس کی تائید عرش الہی سے ہوتی تھی۔ ارے یہ رفعت، یہ بلندی، یہ عزت رب العالمین نے عمر کو اسلام کے ذریعے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو معزز کیا، عزت والا بنایا، یہ اسلام کی وجہ سے بنایا۔ سنو دنیا والو، اگر اسلامی تہذیب اور اسلامی شریعت سے اگر تم نے روگردانی کی، غیروں کی تہذیب کو، طور طریقے کو، رسم و رواج کو تم نے اپنایا، تو یاد رکھنا اللہ تجھے ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی ایک بڑی خوبی دین اسلام کی یہ ہے کہ اس اسلام نے سب سے پہلے انسانیت کی تکریم کا اعلان کیا، تکریم انسانیت کا منصور دنیا کو دیا۔ ورنہ اسلام سے پہلے انسانوں کی کوئی عزت، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایک مذہب کے نزدیک یہ انسان پیدائشی
مجرم اور گنہگار سمجھا جاتا تھا۔ روما بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کمزوروں اور غلاموں کو شیروں کے حوالے کر دیتے تھے، اور جب شیر انہیں جھپٹ کر کھاتے تھے تو یہ سب تالیاں بجاتے تھے۔ تفریح تباہ کے لیے یہ غلاموں کے جسم میں تیل ملتے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ دیتے اور انہیں مشعل کی طرح جلایا جاتا تھا، اور جب یہ غلام کراہتا تھا تو وہ تالیاں بجایا۔ کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے کو طاقتور کو غلام بنا لیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کون اس کو کھلائے گا؟ یہ تو مجھے مفلس بنا دے گا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے آدم کے بیٹے، وہ چاہے جیسا بھی ہو، وہ معذور ہو، وہ لنگڑا ہو، وہ عربی ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، ہم نے اسے عزت دی ہے، عزت والا بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے اچھے سانچے میں پیدا کیا۔ یہ انسان باغ کائنات کا حسین پھول ہے، یہ انسان اس زمین کا خلیفہ ہے، یہ انسان اللہ کی قدرت اور کاریگری کا بہترین شاہکار ہے، یہ انسان وہ انسان ہے جس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ انسان سنو، آپس میں یہ جائز نہیں کہ تم اپنے کسی انسان کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالو۔ ایک انسان اگر کسی انسان کو بلا وجہ مار ڈالتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو وہ ایک انسان کا قاتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ مقام انسان کو رب العالمین نے، یہ اسلام کی وہ بہت ساری چیزیں جو حضرت انسان کے ایمان و عقیدے کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو تباہ کرنے والی ہیں، اس کی صحت اور جسم کو برباد کرنے والی ہے۔ آپ جب کہو گے تو معلوم ہوگا ان چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا، اور ان میں سر فہرست خنزیر کا گوشت ہے۔ قرآن کریم کی 4 آیتوں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ نحل، ان 4 سورتوں کی 4 آیتوں میں رب العالمین نے خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص جب خنزیر کا گوشت کھاتا ہے نا تو اس کے اندر 70 سے زائد بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خنزیر، اس کا گوشت لاکھ پکاؤ، اس کے کیڑے مرتے نہیں، اس کے گوشت میں چربی زیادہ، گوشت کم ہوتا ہے۔ یہ خنزیر انتہائی غلیظ جانور ہے، گندگی، اپنا پاخانہ کھاتا، گندگی میں پلتا ہے۔ یہ خنزیر انتہائی بے حیا جانور ہے۔ ایک خنزیر اپنے فیمل اور اپنے مادہ سے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے، شہوت رانی کے لیے اپنے دوستوں کو بلاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں وہ نائٹ کلبوں میں وہ بیویوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جو چیزیں انسان کے عقل و شعور اور ادراک کو ڈھانپ لیتی ہے، برباد کرتی ہے۔
یہ انسان جو مہان ہے، وائی کیوں انسان مہان ہے؟ انسان مہان گیان کی وجہ سے، اور جو چیز گیان کو نقصان پہنچا دے، تصور کرو وہ کتنی خراب اور گندی چیز ہوگی۔ ایک شرابی جو شراب پیتا ہے وہ گندی نالیوں میں پڑا رہتا ہے، کتے اس کا منہ چاٹتے ہیں اور کبھی اس کے منہ پر پیشاب کر دیتا ہے۔ ایک شرابی کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے، اس کی اولاد ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک شرابی کے والدین سسک سسک کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بوڑھا والدین، ارے جوان تجھے اس لیے پالا تھا پوسا تھا کہ تم پی کر تم نالیوں میں پڑے رہو، میں نے تو اس لیے پالا پوسا تھا کہ تم بڑھاپے میں ہماری لاٹھی ہمارا سہارا بنو گے۔ اور سب سے زیادہ میرے بھائیوں برا حال ایک شرابی کی بیوی کا ہوتا ہے، اس سے وہ بدھوا سے، وہ بیوہ سے بھی اس کی حالت بدتر ہوتی ہے۔ ہمہ وقت جنسی، اب ہمہ وقت ذہنی تشدد کا اسے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ آج جتنے حوادثات ہو رہے ہیں، بہت ساری جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ شراب نوشی کی وجہ سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کا مطالعہ کریں، اسے سمجھیں، اپنے اسلام ہونے پر نازا ہو، اسلام پر چلیں، اور اپنی اولاد کو یہ وصیت بھی کریں کہ بیٹا چاہے جو ہو جائے، اسلام کے ڈگر پر چلتے رہنا یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ یہی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور اپنے بیٹوں کو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ تلقین کیا، وصیت کی، حکم دیا ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، یہ نصیحت کی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جینا تو مسلمان بن کر جینا اور مرو تو اسلام پر مرنا۔ یہ اولاد میرے بھائیوں، بچے ہوں یا بچیاں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان عورتوں سے جن کی گود بچوں سے خالی ہے، ایک بچے کے لیے رجب میں اجمیر میں بھیڑ لگی، کیوں؟ درگاہوں، خانقاہوں، مزاروں، کتنے سادھوؤں اور باباؤں کا چکر لگاتے ہیں، کسی طرح گود بھر جائے، گود ہری ہو جائے، ایک منا آ جائے۔ اور اس کے لیے یہ عورتیں نہ صرف اپنے ایمان و عقیدے اخلاق بلکہ بسا اوقات اپنی عفت و عصمت کا سودا بھی کر لیا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت، اللہ کے وہ انبیاء کرام جو اس نعمت اولاد سے محروم تھے، کس طرح رات کی تاریکی میں چپکے چپکے دھیرے دھیرے گڑ گڑا کر اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ ہڈی کمزور ہو گئی، اللہ گوشت کمزور ہو گیا، اللہ سر کے بال سفید ہو گئے، سب کمزور ہو گیا، لیکن اللہ تجھ پر جو ہمارا ایمان ہے، تجھ پر جو ہمارا توکل ہے، تجھ سے جو ہم نے آس لگائی ہے، ایمان کمزور نہیں۔ رب لا تجعلنی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اللہ سے صالح اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، اپنی ہڈی کا، اپنے گوشت کا، اپنے پکے بال کا ریفرنس اور حوالے دے کر کہہ رہے ہیں
اے اللہ ایک ایسا جانشی دے، فَهَبْ لِي وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ یہ اولاد میرے بھائیوں، بچے یا بچیاں، ایک امانت ہے آپ کی گردن میں۔ یہ روپیے پیسے زیور کی امانت یہ چھوٹی چیز ہوتی ہے، اصل امانت یہ اولاد ہے، یہ بچے، انہیں ضائع مت کیجیے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اپنے اکثر خطبے میں اللہ کے نبی اس حدیث کو پیش فرماتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا۔ یہ بابو امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھیے، اس امانت کے ایمان کو بچائیے۔ بابو اس امانت کے کا ایمان بچے گا تبھی آپ کے بابو جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ آپ کی اولاد کا ایمان اگر محفوظ رہے گا تبھی آپ کے بابو جنت میں جائیں گے۔ یہ امانت، بچہ توحید لے کر آتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ آتا ہے دنیا میں، یہ فطرت کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، یہ توحید ہے۔ بچہ آپ کے گھر موحد بن کر توحید لے کر آیا اور آپ نے اسے عیسائیوں کی گود میں دے دیا۔ میرا بچہ ہے بھلا میشن اسٹیج میں ٹھہرا ہے، پائلٹ بنے گا، بڑا ڈاکٹر اور سائنسداں بنے گا۔ عیسائی مشنری میں پڑھنے والے بچے، ارے میٹرک کا وہ بچہ، اس بچے کو، وہ بچہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، اس بچے کے دل سے اللہ کی محبت ختم، وہ بچہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا۔ عیسائی مشنری میں جو بچے پڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے بابو یہ ماموں اسلام کر سلام لکھتے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کے اسٹیچو کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس امانت کی آپ حفاظت کریں۔ اللہ نے اگر اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے تو جامعہ اسلامیہ عثمانیہ جیسے دارالتحفیظ حفظ قرآن کے اندر اسے لگاؤ۔ یہ مت سوچو ایک ایسا آج زمانہ ایسا آ گیا، کہیے نا بچہ کیا کر رہا ہے؟ نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، بچہ میڈیکل کی تیاری، ہاں بہت اچھا۔ زمانے کے مطابق زمانے کی رفتار پر آپ کی نگاہ ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جہاں سنتا ہے کیا کر رہا ہے بچہ، حفظ کر رہا ہے، کیا کرے گا، کیا کرے گا وہ بچہ؟ ڈرتے ہیں ارے کوئی مرے گا نا تو اس کو غسل دے گا، اور کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں حقیر مت سمجھو، تحفیظ قرآن کو بچہ حافظ قرآن ہو جائے بڑے خوش قسمت، وہ بچہ بھی اور اس کے والدین۔ قیامت کے دن آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ سب بھاگیں گے، باپ بھائی بیوی رشتہ دار سب ایک دوسرے کو دیکھ کر نودوئے دار راہ فرار اختیار کریں گے، لیکن یہ حافظ وہ بچہ، یہ بچے جسے جو پگڑی باندھے آپ کے سامنے کھڑے، یہ نہیں بھاگے گا، یہ تو ڈھونڈتا ہوگا کہاں ہے ہمارے ابو اور کہاں ہے ہماری امی، کہاں ہے ہمارے والدین؟ آج دنیا میں انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا، میں ڈھونڈ رہا ہوں، آج اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے سر پر کرامت کا تاج رکھے، سب فیل ہو جائے گی آخرت میں۔ میرے بھائیوں آخرت میں فدیہ نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گی، دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر
شفاعت کا حق نہیں ہوگا، کسی کو ادنا اختیار نہیں ہوگا، سارے اختیارات کا مالک اللہ رب العالمین ہوں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ لیکن بات چیز بتاؤں، سب بھاگیں گے، ایک نکی کیوں ہو جائے مانتے، لیکن یہ قرآن، اس بچے نے جو اپنے سینے میں قرآن کو چھپایا، اپنے نازک سینے میں، یہ قرآن جس جو آپ نے اپنے شب و روز کے روٹین میں تلاوت قرآن کو شامل کیا تھا، یہ قرآن بھاگے گا نہیں، یہ قرآن آپ کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، رواہ مسلم۔ نبی فرماتے ہیں زندگی کے اندر قرآن کو داخل کر لو، شامل کر لو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری بناؤ۔ سنو، یہ قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ بڑے فائدے ہیں ہمارے سامنے، بچے جو حافظ قرآن بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، سناتا ہوں، کرسی تو خالی کر دیا تو کہا کہ میرے ایک دوست تھے، دوست سے میری ملاقات ہوئی تو کہا کہ دوست کیا حال ہے بچوں کا؟ تو ہاں ایک انگریزی میں انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، ایک سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، ایک بھوتھا تھا، بدھو بیوقوف تھا، تو اس کو ہم نے مدرسے میں ڈالا۔ زمانے کا پہیہ چلتا رہا، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سالوں کے بعد پھر اس دوست سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ دوست کیا حال ہے بچوں کا؟ ذرا غور سے سنیے بھیا۔ کہا کہ کہا تھا نا کہ ایک بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، تو امریکہ چلا گیا، وہی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کہا تھا نا ایک بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے تو بمبئی میں ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بھی بال بچوں کے ساتھ وہی رہتا ہے۔ کہا تھا نا ایک بچہ بدھو تھا، چونی اس کی کم بدھو تھا، تو اس کو ہم نے مدرسہ بھی رکھ دیا تھا۔ وہ بچوں وہی محلے کا امام ہے۔ ہم بوڑھے بڑھیا دونوں اسی کے پاس رہتے ہیں، اب وہ بچہ دونوں کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ تقدیر مت سمجھو ان حفاظ قرآن کو اور حفظ کی تعلیم کو اور ان مدرسوں کو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ۔ اولاد نہیں ہے تو یتیم بچوں کو لے لو، قاری صاحب یہ جب تک حفظ کرے گا اتنے پیسے ماہانہ اور اتنا سالانہ، کسی غریب یتیم بچے کو تو حافظ قرآن بنا سکتے ہو۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنایا، آج ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز نہیں آتی۔ بہت سارے مسلمان ملیں گے، 70 سال کی زندگی اللہ نے دی، لیکن اس کم وقت کو کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ آج ہمارے گھروں میں نماز غائب گول، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، پھر کیا ہوگا؟ ذلیل ہوں گے، جوتے کھائیں گے اور طرح طرح کے مصیبتوں کے مبتلا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد امانت ہے، ان کی قدر کرو، ان کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کی، کردار کو اور اخلاق کو بچانے کی کوشش کرو۔ کیسے ہوگا؟ گھر میں تعلیم یافتہ لڑکی لائیے، شادی میں پڑھی لکھی دیندار لڑکی سے شادی کو ترجیح دو،
گھر میں بیوی لاؤ، بہو لاؤ دیندار۔ ٹھیک ہے غریب ہے، پیسے لے کر نہیں آئی، جہیز کی بڑی رقم لے کر نہیں آئی، توبہ کرو اہل حدیثو، برات جانے سے اور توبہ کرو، اس لین دین اسلامی اور جہیز سے توبہ کرو۔ دیکھو تمہارے گھروں میں کیسی رونق لوٹ آتی ہے، ایمان مسکرائے گا اور تمہارے گھر میں تقوی کے دیپ جلیں گے۔ شادی میں دیندار لڑکی کو ترجیح دیجئے، جہیز کا بائیکاٹ کیجئے، شادی کو آسان بنائیے۔ مان لیا غریب کی لڑکی آئی، اپنے ساتھ سونے چاندی اور جہیز کا بہت سا سامان لے کر نہیں آئی، لیکن لے کر آئے گی ایک دیندار لڑکی، تیرے گھر میں آئے گی اور لے کر آئے گی تو نماز فجر کی وہ 2 رکعت لے کر آئے گی، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ جہیز کی کتنی رقم مقابلہ کر سکتی؟ رے نماز فجر کی یہ 2 رکعت سنت جو آپ پڑھتے ہیں، یہ دنیا کی دولت دنیا سے بہتر یہ نعمت لے کر کے وہ دیندار لڑکی تیرے گھر میں آئے، وہ نماز صبح ادا کرے گی۔ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ کبھی بھی کوئی قہر تیرے گھر پہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، وہ لڑکی آئے گی تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے کسٹڈی میں تیرے گھر کو لے لے گا، تیری حفاظت کرے گا۔ یہ دولت، یہ تو فرعون، یہ قارون کی میراث ہے۔ یاد رکھنا اگر تم نے دولت کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر اگر تم نے جانوروں کی طرح اپنے بیٹوں کی قیمت لگائی اور شادی کیا تو تیرے گھر میں ایسی عورت آئے گی جس کے تفکرات، جس کے افکار، جس کی سوچ فرعون جیسے اور قارون جیسا ہو، قارونی افکار لے کر۔ دیندار لڑکی کو لائیے، دیکھیے آپ کی اولاد بھی دیندار ہو جائے گی، سارے بچے دیندار ہو جائے گی، نماز پڑھے گی وہ ماں 2 سال کا بچہ دیکھ کر سجدے میں گر جائے گا، اور اس کی اس سجدے کے ایکٹنگ کو دیکھ کر اللہ اس بچے سے کتنا خوش ہوگا۔ ارے اس کے مستقبل کو رب العالمین سنوار دے گا اپنی رحمتوں سے، اپنی آغوش رحمت میں وہ اللہ اس بچے کو لے لے گا جو 2 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ مصلی پہ سجدہ کراتا۔ لیکن کیا کیجئے گا، یہ جہیز کا جو فتنہ ہے یہ ایک ایسا فتنہ ہے، ایسا نہیں لگتا کہ ہم اسے کنٹرول کر سکیں گے۔ بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے نمازی اور بڑے بڑے پاجی اس حمام میں، چاہے وہ اقامت دین والے ہو، چاہے وہ چلہ والے ہو، چاہے وہ جماعت جس کا یہ نعرہ ہے کہ نبی پاک کی حدیث ہمارے سر کا تاج اور آنکھوں کا سرما ہے، سب اس حمام میں ننگے۔ حاجی سے حج کر کے لوٹے، سناتا ہوں، بھیڑ ہوتی تو ذرا سناتا ہوں، حج کر کے لوٹے، اس کے دوست نے سوچا گئے ہیں حج کر کے لوٹے، کچھ تو بدل کے آیا ہوگا، دوڑا، السلام علیکم حاجی صاحب۔ وہ حاجی مسجد میں بیٹھا، ہاں دیکھا، سب دیکھا، ہاں سب دیکھا، کچھ نہ چھوڑا۔ حاجی صاحب کعبہ دیکھا، ہاں ہر وقت کی تو امامیت وہی کرتے تھے، سنا رہے تھے مسجد میں اپنی کہانی، یہ دیکھا وہ دیکھا، سب دیکھا، کچھ نہ چھوڑا۔ دوست نے کہا حاجی صاحب وہ آپ کا جو چھوٹا لڑکا ہے نا، ہاں ایک لڑکی ہے، غریب ہے لڑکی حسین، ہے لڑکی خاندان، ہے لڑکی تعلیم یافتہ، لیکن حاجی صاحب تھوڑا سا اس کے والدین پور ہے، غریب ہے، چھوٹے بچہ کی شادی کرتی ہے نا، بفر کیا ہوا ہے۔ کہا نا کہ یہ جہیز لعنت دیکھو، کہا جاؤ آپ کو تو پتا ہے کہ ہم نے جو 2 بیٹے کی شادی کی ہے
3 پیٹی سے کم میں نہیں کیا، 1 پیٹی 1 لاکھ، 3 پیٹی سے کم میں ہم نے تو بچے کی شادی نہیں کیا۔ اب ہم آپ کو کیا کہیں، اندر کے آگے مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ ہم سے زیادہ نہ بلوائیے۔ جی اولاد چاہتے ہو نا صالح اور نیک ہو، حافظ قرآن بنائیے، تعلیمی پہلے عالم دین بنائیے، اور پھر اس کو حکیم صاحب بنائیے، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب بناؤ نا۔ کس نے روکا ہے؟ چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ کی اولاد صالح ہو تو گھر میں نیک عورت کو لے کر کے آئیے۔ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک اور صالح ہو تو اپنی اولاد کو بساؤ، آباد کہاں کرو، گھر کہاں بناؤ؟ مسجد کے پاس، جامعہ اسلامیہ عثمانیہ کے پاس زمین لے کر کے شفٹ کی، کسی درگاہ کے پاس مت بس گھر بنانا۔ یہ اولاد کی تربیت میں اس کا بہت اہم رول ہے۔ کسی مزار کے پاس گھر نہ بنا لینا، سنیما ہال کے پاس۔ اپنی اولاد کو آباد کیجئے، شفٹ کیجئے، بسائیے کسی مسجد کے پاس۔ زمانے میں لوگ ذرا مسجد سے دور گھر بناتے ہیں، زیادہ چالاک، وہ ہر وقت اذان، یہ ہر وقت فجر سونے کے وقت میں قرات تلاوت، اس سے اچھا ہے کہ ذرا دور گھر بنائیے تو کسی مسجد، مدرسے، کسی دعویٰ سینٹر، مرکز کے پاس بنائیے۔ یہ نسخہ نہیں بتا رہے ہیں تربیت اولاد کا، یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ نسخہ سکھایا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد عند بیتک المحرم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم۔ دیکھا اللہ اسماعیل کو ایک ایسی جگہ، ایک ایسی وادی میں جہاں کہیں ہریالی نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، اس جگہ ہم اسماعیل کو بسا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے اللہ، تیرا عزت والا گھر ہے، تیرے محترم گھر کے پاس ہم انہیں بسا رہے ہیں۔ اللہ میرے مچلتے ارمان یہ ہے، میری صرف خواہش تو یہ ہے کہ یہ اسماعیل تیرے محترم گھر کے پاس بسے تاکہ وہ نماز کا قائم کرنے والا ہو جائے۔ جی یہ ہے اولاد کی تربیت۔ میں باپ کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں ماں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ کیسی تربیت کی حضرت ہاجرہ، اس سنسان، اس خوفناک، اس وحشتناک ماحول میں، پہاڑوں کے دامن میں، جہاں انسان تو انسان، ارے جہاں چرند و پرند کے لیے زندگی کی کوئی کشش نہیں تھی، دنیا تمام وسائل اتصال سے محروم ہو چکی تھی، ایسے ماحول میں ماں اماں ہاجرہ نے ایسی پرورش کی، عمدہ تربیت کی، اللہ کا خوف، اولاد والدین کی اطاعت، اللہ کی محبت میں مر مٹنے کا کیسا جذبہ پیدا کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر۔ محنت کرنی ہوگی، صرف منگیری لال کے سپنے احمقوں کی جنت میں بسنے سے اولاد تمہارا بڑا انسان نہیں ہو جائے گا، لگنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے مجھے وہ ریڈ لائٹ دکھایا جا رہا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ایسی تربیت تھی اماں ہاجرہ کی، کس نے، یہ کسی مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کسی مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟
وہ اسماعیل کہتے ہیں ابا جان میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے انشاءاللہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ دیکھا آپ نے ماں کی تربیت۔ ہمارے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی میں سیرت سوانے پڑھ رہا تھا تو وہ یتیم تھے، شیخ ابن باز یتیم تھے، ماں بڑی صالحہ نے تیار کر کے ان کو مسجد اور درس میں بھیجا کرتی تھی۔ اس دن بھی شیخ ابن باز کی والدہ نے شیخ ابن باز کو مسجد میں بھیجا، جس دن بارش کی وجہ سے ایک طالب علم مسجد میں نہیں آیا، لیکن شیخ ابن باز کو ان کی اماں نے مسجد تک بھیجا۔ اللہ اکبر، 15 سال کے تھے تو ان کی آنکھ میں فالٹ یعنی گڑبڑی پیدا شروع ہونے لگی، بصارت کم ہوتے ہوتے جب 20 سال کے ہوئے، شیخ ابن باز اللہ کا ولی جن کی موت پر دنیا کے بہت سارے یتیم بچے اور بیوائیں اور غریب رو پڑے تھے اور ان کے آنکھوں سے بہنے والا آنسو بند نہیں۔ دیکھا بیٹے کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، ماں رو رہی ہے، ابن باز کی اماں رو رہی ہے، بیٹا نابینا ہو گیا، بیٹا نابینا ہو گیا۔ ارے پڑوس کی عورت آئی، وہ بھی بڑی نیک تھی، کہا روتی کاہے ہے؟ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بصارت لے لی ہے، اللہ تیرے بچے کو بصیرت یہ حضرت امام احمد بن حنبل ہے، 10 سال کی عمر میں اماں نے ان کی والدہ نے ان کو حافظ قرآن بنا دی، اور وہ بغداد کی وہ ٹھنڈی رات، وہ ٹھنڈی صبح، اس جاڑے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری اماں فجر سے پہلے بیدار ہوتی، پانی گرم کرتی، اپنے وضو کرتی، ہمیں وضو کراتی، اور اپنے گھر میں چادر میں لپیٹ کر چھپا کر میری اماں اس جاڑے کی فجر میں دور مسجد میں لے جا کر کے مجھے نماز پڑھا۔ آسان نہیں ہوتا ہے بچے کی تربیت، بچہ بڑا ہو جائے، آسان کھیل نہیں، بڑا یہ ایک صحابیہ ہیں، ان کی شادی ہوئی، مالک سے غیر مسلم اسلام نہیں لایا، چھوڑ دیا، ان سے ایک بچہ انس۔ اب وہ انس ایک بچہ ہے، پھر ان سے شادی کے لیے دوسرے صحابی جب اسلام نہیں لائے تھے، حضرت ابو طلحہ نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا۔ چلی گئی ہیں عورتیں، نہ میں سناتا۔ پیغام جب آیا تو پہلے یہ عورت اسلام لا چکی تھی، یہ صحابیاں پہلے توحید پڑھاتی ہیں، شرم نہیں آتی ابو طلحہ، غیر اللہ کی عبادت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو معبود اور اس کو پوجتے ہو، درختوں سے اگنے والے درختوں زمین سے اگنے والے درختوں کی پوجا کرتے، شرم نہیں آتی ہے؟ ابو طلحہ اگر اسلام لے آؤ تو صرف میرا مہر صرف اسلام ہی رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو کونو معمولی ہو، تو تو بڑے بڑے خاندان کی رانی ہے، تیرا مہر صرف اسلام کی سے ہوگا جی، تو کیا ہوگا؟ ارے تیرا مہر تو سونا ہوگا، چاندی ہوگی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، ابو طلحہ مجھے تیرا سونا نہیں چاہیے، ابو طلحہ مجھے تیری چاندی نہیں چاہیے، تیرے جواہرات نہیں چاہیے، ابو طلحہ چاہیے مجھے تو چاہیے، تیرا صرف اسلام چاہیے۔
پھر وہ اسلام لے آتے ہیں، دونوں اس کے بعد رشتے ازدواج میں بدل گئے۔ وہ بچہ، وہ انس، کیا سوچا انہوں نے؟ سوچ دیکھے، ایک بیٹا ہوگا تو اڈانی بنائے کہ امبانی بنائے گے۔ حضرت ابو ام سلیم نے یہ نہیں سوچا کہ اس بچے کو ہم کیا بنائیں۔ بچے کی تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے اس روئے زمین کے سب سے عظیم مربی اور سب سے عظیم معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس انس کو لے کر گئے۔ اللہ کے نبی، یہ بچہ آپ کا خادم، اور 10 سالوں تک اس انس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ انداز ہے میرے بھائی، مائیں اگر دیندار لائیے گا توبہ کیجئے تلک جہیز سے، توبہ کیجئے ڈیمانڈ اور مانگ سے۔ اہل حدیث ہو تو ذرا اہل حدیث بن کر رہو۔ اہل حدیث نام زور سے آمین رفع الیدین کا نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک بات کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو، کسی کی عظمت کو دیکھنا ہو کہ انسان کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا نیک ہے، تو اسے صرف مسجد میں، صرف اونلی لگا رہے ہیں، صرف مسجد میں نہ دیکھا۔ بہت سارے لوگ عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں، طواف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اپنے بہت سارے داغ دھبے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کو صرف مسجد میں نہیں دیکھو، کسی کو یہ عظمت کو دیکھنا ہے تو اسے بازار اور مارکیٹ میں دیکھو، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا کاروبار کیسے ہے۔ ارے کسی کو سمجھنا ہو، دیکھنا ہو تو اس کو اس کے دفاتر میں دیکھو، آفیسز میں دیکھو، کیا ہے؟ تو تنخواہ تو کم ہے، پروار زیادہ ہے۔ لیکن پروار کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ایک انجینئر صاحب کے ہمارے فلواری شریف میں، تو ان کے بارے میں ایک ٹھیکیدار نے بتایا کہ ان کو جب رشوت کی رقم لفاف میں رکھ کے ہم لوگ دیتے تھے تو غصہ ہاتھ میں دیا جاتا ہے، گاڑی میں پیچھے رکھ دیا۔ مدرسہ بورڈ کے ایک چیئرمین تھے، ابھی بھی ہیں، 2-3 روز پہلے ملاقات ہوئی، تو بیچارے روزہ بھی رکھتے تھے، اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے مدرسہ بورڈ کے چیئرمین۔ اب دن میں جو فائلیں جاتی تھی ان پر، اس کو پتا تھا کہ اس فائل پر کتنا آئے گا، اس فائل پر ہمارا کتنا حصہ ہے، وہ سب کو رکھ جب روزہ توڑ لیتے تھے، افطار کرتے تھے، تو اس کے بعد اس پر سائن کرتے تھے۔ روزہ رکھنے سے ہم کسی کو دیکھنا ہو میرے بھائیوں تو اسکول میں دیکھو، مدرسے میں، یہ شخص کتنا امین ہے، منہج، نصاب تعلیم، بچے، اور کتنی محنت کرتا ہے۔ یہ جو دوڑ رہا ہے بڑی تیزی سے اسکولوں کی طرف، مدرسے کی طرف، یہ اللہ رحمان الرحیم کے ڈر سے جا رہا ہے یا کے پاٹھک کے ڈر سے جا رہا ہے؟ کسی کو اگر دیکھنا ہو کہ یہ انسان کتنا بڑا ہے تو اسے صرف مسجد میں مت دیکھنا، یہ بھی دیکھو کہ مسجد کے باہر اس کا بیہیو، اس کا سلوک، اس کا اخلاق غریبوں کے ساتھ، سائلوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، پڑھوں کے ساتھ کس انداز کا ہے، اس پر فتویٰ کرنا۔ صرف مسجد میں دیکھ کر آپ کسی کی صالحیت کا، عظمت کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ اللہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہماری سیٹنگ ہو، میٹنگ ہو، ہم بتائیں اے بابو ہمارا جو دین اسلام ہے نا، یہ غیر مسلم لڑکی سے شادی کو جائز نہیں کراتا۔ کبھی آپ نے سمجھایا؟ ایک ہنگامہ ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ اڑ رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ اے بابو قرآن یہ کہتا ہے لا ہن حل لکم، اے بیٹی کسی غیر مسلم جوان کے ساتھ
تمہارا قرآن، تمہارا اسلام میں شادی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا۔ اس طرح کی سٹنگ اور میٹنگ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھک کیجیے، بتائیے اسلام کے نظام نکاح کو، اسلام کے قانون زواج، تب گھر بچے گا۔ ہاں، اور پھر ایک فکر آخرت کی، ایک فکر میرے بھائیوں، آخری بات، فکر آخرت خود اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ سوچئے کبھی کبھی تنہائی میں اللہ کی عظمت و جلال کا، جہنم کے شعلوں کا تصور کر کے نہیں کچھ کر سکتے ہو تو آنکھ سے ایک دو قطرے گرا دیں۔ یاد رکھنا، ایک مومن موحد کا چھوٹا عمل، ایک موحد کا بہت چھوٹا عمل اسے جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ ایک کھجور نہیں، آدھے کھجور ہے۔ موحد مومن اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، دے دو عثمانیہ جامعہ اسلامیہ کو دے دو، یہ آدھا کھجور حقیر مت جانو، یہ تجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ رو لو، ایک دو قطرے گرا لو اللہ کے خوف سے، پھر اللہ دیکھے گا میرا موحد بندہ کیوں رو رہا ہے۔ حرام کر دو اس پر جہنم کی آگ۔ عینان لن تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ وہ آنکھ، وہ آنسو جو اللہ کا استحضار، اس کے عذاب اور قیامت کی سختی، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ایک دو قطرے آنسو کے تنہائی میں بہا، اللہ تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ آخرت کی فکر پیدا کیجئے میرے بھائیوں۔ اس بڑی غفلت ہے علماء کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی۔ ہم علماء بھی نماز کے پابند نہیں ہیں، عوام ہماری نماز کے پابند نہیں ہے۔ ہماری مسجد، اگر کوئی مسجد گندی نظر آئے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ کسی مسجد کا نالا پیخانہ گندا ہو، رب کعبہ کی قسم وہ مسجد اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ نماز نہیں پڑھتے۔ بہت پہلے جماعت کے ایک بڑے مفسر قرآن تھے، ان کا ایک جملہ اکثر مجھے یاد آتا رہتا ہے۔ وہ مولانا عبدالقیوم بستوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، سلفیوں نماز پڑھو، اہل حدیثوں نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کیجئے، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یاد رکھیے یہ آخرت کا پنگھٹ آسان نہیں ہے، پار کر جائیے۔ بزرگان دین کے صدقے آپ کو جنت ملنے نہیں جا رہی ہے، اور آخرت میں حساب و کتاب آپ سے صرف عقیدہ و عمل، اخلاق، منہیات و محرمات کے تعلق سے نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کے سوالات بڑے سخت اور ٹف ہوں گے۔ پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے مرحلے کے بارے میں سوال ہوگا، علم پر آپ نے کتنا عمل کیا سوال ہوگا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کا پورا بیورا آپ کو دینا ہوگا، کہاں سے آپ نے کمایا اور کہاں آپ نے خرچ کیا۔ اللہ یہ آنکھیں، جو آنکھ میں روشنی اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ آنکھ کی جو پلکیں چل رہی ہیں، یہ بڑا احسان ہے۔ کروڑوں دنیا خرچ کر رہی ہے کہ میری آنکھ کی جو پلک ہے وہ رک گئی ہے، وہ حرکت نہیں کر رہی ہے۔ آنکھ میں جو روشنی ہے اس کی قدر کیجئے، کان کی قدر کیجئے۔ آپ ان کانوں سے گانے سننا، آنکھوں سے فلموں کو دیکھنا بند کیجئے۔ بڑے احسانات ہیں اللہ کے۔ ایک احسان کو بتاؤں گا، بات ختم کرو۔ آج کل ایک بڑا ہنگامہ ہوتا ہے مولانا ڈائلیسس پر ہے۔ پہلے ہم لوگ یہ نہیں سنتے، وہ مریض ڈائلیسس پر ہے۔ کیا ہے ڈائلیسس؟ یہ ڈائلیسس یہ ہے
کہ 2 موٹے نیڈل لگایا جائے گا، ایک نیڈل کے ذریعے آپ کے جسم کا بلڈ نکالا جائے گا، اور پھر اس کو صاف کر کے دوسرے موٹے نیڈل کے ذریعے آپ کے جسم میں اس بلڈ کی سپلائی کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس میں 3-4 گھنٹے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کو ہفتے میں یہ عمل 2 بار اور کسی کو 3 بار اور کسی کو 4 بار کرانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں خرچ بہت ہے، پیسے کا بھی خرچ ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں مریض کو تکلیف بھی بہت ہے، لیکن اللہ کا احسان کتنا ہمارے اوپر ہے کہ جو گردہ، جو کڈنی اللہ نے جو دیا ہے، اس کا کام یہی ہے، یہ رات اور دن میں 34 بار یہ بلڈ کی کو صاف کرتا ہے۔ ہم چلتے بھی رہتے ہیں، ہم پڑھاتے بھی رہتے ہیں، ہم ہل جوتے بھی رہتے ہیں، اور یہ کڈنی، یہ خون کی صفائی کا کام، یہ گردہ فری میں بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی تکلیف کے یہ گردہ اپنا کام کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسانوں، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ یاد کیجئے، اللہ کی آخرت کی فکر پیدا کیجئے، خود نیک بن جائیے، ماں باپ نیک بن جائے تو اولاد بھی یقیناً نیک بن جائیں گے۔ آپ کے علاقے میں جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، پوری کوشش خون جگر سے اس کو سینچنے، سنوارنے، اسے مضبوط بنانے کی کوشش کیجئے۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق ارزانی کرے۔